بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برطانیہ جامع مسجد ویک فیلڈ میں قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے برطانیہ جامع مسجد میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2028 سے تمام محکموں کو سود سے پاک کر دیا جائے گا۔ ویک فیلڈ میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلامی نظام کے نفاذ اور سودی نظام کے خاتمے کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی بقا اسلامی نظام میں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کے تحفظ اور معیشت کی بہتری کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ 26ویں آئینی ترمیم میں سودی نظام کے خاتمے کو آئین کا حصہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین ہم سب کا ہے، ہمیں اس کا احترام کرنا ہوگا۔ جمہوریت کی بقا اور اسلامی نظام کے لیے پاکستان بھر میں تحریک جاری رکھیں گے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستان کے امن کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم 26ویں آئینی ترمیم اور جمہوریت کی توہین ہے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے مزید کہا کہ کسی کو شک کی بنیاد پر 90 روز تحویل میں رکھنا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم محفوظ پاکستان کے لیے مضبوط فوج کے قائل ہیں۔ دنیا کے ساتھ سیاسی تعامل روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر نے صوبہ لوگر کے سرکاری عہدیداروں اور جوانوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے ملاقات میں کہا کہ دنیا امارت اسلامیہ کے متعلق حقائق جانتی ہے، اس لیے سیاسی تعامل روز بروز بڑھ رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر نے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ نے 20 سال کی جدوجہد کے بعد اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں۔ اسلامی نظام حکومت کے ساتھ ساتھ ملک میں امن اور بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اس کے علاوہ اس ملاقات میں صوبہ لوگر کے عہدیداروں اور نوجوانوں نے انہیں اپنے مسائل اور مطالبات سے آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم نے انہیں ان کے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی ہے۔ چین میں افغان سفیر کی شنگھائی میں 7ویں بین الاقوامی نمائش میں شرکت۔ تفصیلات کے مطابق چین کے شہر شنگھائی میں ہونے والی 7ویں چائنا انٹرنیشنل نمائش میں افغان سفیر مولوی بلال کریمی نے شرکت کی ہے۔ افغان سفارت خانے نے اپنے آفیشیل پیج پر لکھا ہے کہ نمائش میں شرکت کے دوران انہوں نے افغان تاجروں کے سٹالز میں رکھے گئے مختلف قسم کے خشک میوہ جات، جن میں مختلف قسم کے بادام، خشک خوبانی، چلغوزے، انجیر، زعفران اور دستکاری کے نمونے جیسے قالین اور قیمتی پتھر وغیرہ کا جائزہ لیا۔ افغان تاجروں نے امارت اسلامیہ کے سفیر سے چین کو افغان برآمدی سامان کی ترسیل کے دوران سہولیات فراہم کرنے کی درخواست کی۔ ساتھ ہی اس نمائش کے دوران چین میں افغان سفیر نے افغان تاجروں کو چین اور افغانستان کے درمیان تجارتی مسائل کے بارے میں معلومات دیں اور اپنی طرف سے مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ انہوں نے افغان تاجروں کے مسائل اور تجاویز بھی سنی اور انہیں حل کرنے کے لیے مزید کوششوں کی یقین دہانی کرائی ہے۔ سربراہ سیاسی دفتر سہیل شاہین سے اٹلی سفیر کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق قطر میں امارت اسلامیہ کے سربراہ سیاسی دفتر سہیل شاہین سے افغانستان میں اٹلی کی نئی سفیر سبرینا اوگلینی نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں انہوں نے صحت، انسانی امداد، تعلیم، موسمیاتی تبدیلی، زراعت اور تعلقات کے فروغ کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ وزارت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے قوانین اسلامی شریعت سے ماخوذ ہیں۔ تفصیلات کے مطابق صوبہ ہرات میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر امر بالمعروف و نہی عن المنکر شیخ محمد خالد حنفی نے کہا کہ اسلامی شریعت کے مکمل نفاذ کے لیے حکومت اور قوم کو ایک مٹھی کی طرح متحد ہونا ہوگا۔ شیخ حنفی نے اس بات پر زور دیا کہ کچھ غیر ملکی میڈیا نے حال ہی میں وزارت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے خلاف منفی پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے اور اس طرح لوگوں کے ذہنوں کو الجھانا چاہتے ہیں، جبکہ اس وزارت کے قوانین اسلامی شریعت سے لیے گئے ہیں۔ ریاض سمٹ کا آغاز ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کی دارالحکومت ریاض میں آج پیر کو منعقدہ عربی اسلامی سمٹ میں شرکت کے لیے ترک صدر رجب طیب اردگان اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سمیت
پاکستانی وزیر اعظم پہنچ گئے ہیں۔ ایرانی نائب صدر سمیت سنٹرل ایشیائی ممالک کے سربراہان اس سمٹ کا مقصد غزہ اور لبنان پر اسرائیلی جارحیت بند کرنے کے لیے عالمی برادری سے متحدہ مطالبہ کرنا ہے۔ یہ نومبر 2023 میں ریاض میں ہونے والے عرب اسلامی سمٹ کا تسلسل ہے۔ اسلامی دنیا کے تقریباً تمام ممالک کے سربراہان، وزرائے اعظم یا نمائندے اس سمٹ میں شرکت کر رہے ہیں۔